عبادت کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ ہے حج، اور حج کا رکن اعظم جو ہے وقوف عرفہ کی سنت ہے جو اس دن سے لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالی ہمیں یہ خوشی کے دن، عید الفطر کے دن نماز مسجد میں ادا کے ساتھ خوشی کے یہ ایام بار بار نصیب فرمائے۔ بہت بہت عید مبارک آپ تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر میری طرف سے۔ تمام میرے جو ساتھی دوست یہاں پہ مسلم لیگ کے کھڑے ہوئے ہیں، علی اکبر گجر صاحب، ناصر محمود صاحب، فیروز خان صاحب، ندیم ارائیں صاحب، تمام دیگر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کی طرف سے عید مبارک۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو کل بھی مسلم لیگ کے ساتھی میرے پاس ایئرپورٹ مجھے صبح 7 بجے روزے کی حالت میں لینے آئے تھے، اور اس کے بعد ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے اس کے اندر سے کچھ ایڈٹ کر کے ایسی چیز لگائی کہ وہ دھکے مجھے مار رہے تھے۔ یہ ایک نیا احتجاج کا طریقہ ہے کہ جس میں آپ کے اوپر پھول بھی برسائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہ نواز شریف کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں کہ جس کی وجہ سے ہم سے وہ ملنے آتے ہیں اور ہم کو بھی عزت دیتے ہیں۔ میں ابھی نماز کے بعد، ناشتے کے بعد جاؤں گا، لاہور جا رہا ہوں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے بلایا ہے ابھی، آج بھی انہوں نے میٹنگ رکھی ہے متحدہ عرب امارات سے، جو پرسوں وہ ملے تھے تو شیخ محمد صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی اور آج ایک وفد بھیجا ہے عید کے، وہاں پہ عید کے دوسرے دن ہمارے یہاں عید کے دن پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ان سے آج ملاقات کریں گے۔ شہباز صاحب کے یہاں، ان کے یہاں میٹنگ ہوگی، حکومت کے اور وزراء بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کی اور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو آٹا 1100 روپے تک کا تھا، آج اس کو کم از کم یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں 800 روپے کا بیچا جا رہا ہے 20 کلو کا، اور چینی کے اوپر بھی ہم 70 روپے کلو چینی بیچ رہے ہیں۔ تو آٹے اور چینی کو عبور کر لیا ہے اللہ کی مہربانی سے، اور باقی چیزوں کی مہنگائی کو بھی عبور کر لیں گے، اور یہ جو بد زبانی کرتے ہیں جو سیاستدان دوسرے کا پارٹیوں کے، انشاءاللہ ان کو بھی عبور کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال بتا دیں کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار جنہوں نے مدینہ میں جو کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پوری قوم کا جو ہے شرم سے جھک گیا ہے؟ یہ دیکھیں، میں سچی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑا کرم ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کو روضہ پاک کی سعادت کا شرف ملا ہے۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ لیڈر آتے ہیں نا، پرائم منسٹرز بھی آتے ہیں تو وہ کھلتا نہیں ہے، تو یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے کھولا اور ہم سب کو بھی لے کے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرے دن کعبۃ اللہ کے دروازے کھولے ہمارے لیے، اور وہاں پر بھی اب گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ بلاتا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، اب میں ان کو، اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ مسجد نبوی میں جا کے جو نعرہ بازی کرتے ہیں، میری بہن، چھوٹی بہن مریم کے خلاف جو بد زبانی کری ہے، جس قسم کی بد تہذیب زبان استعمال کری ہے، تو اور شاہزین بگٹی صاحب کے بال کھینچنے کی کوشش کری، مطلب یہ پتہ نہیں کدھر لے کے چلے گئے خان صاحب اس ملک کو۔ یہ بھی ہم سب کا فرض ہے کہ اخلاقی تربیت بھی کریں ہم اپنے بچوں کی۔ ہم اپنے بچوں سے مراد نہ صرف کہ ہمارے جو اپنے بچے ہیں بلکہ پوری قوم کے بچوں کی تربیت کریں، اور یہ گالی گلوچ کی جو سیاست، جو جھوٹ کی سیاست پی ٹی آئی نے اپنائی ہے، بالخصوص جھوٹ کی سیاست ہے، اس سے انشاءاللہ درگزر کریں۔ سر، قوم کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں مہنگائی سے نجات دلانے؟ بھائی، میں نے آپ سے گزارش کری کہ آٹا کے اللہ کی مہربانی سے 15 روپے کم کیے ہیں، چینی آئی ہے اس کو 10 روپے کم کیے جب سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مسائل گمبھیر چھوڑ کے گئے عمران صاحب، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو ایک دم تباہی کی نہج پہ لے کر آ گئے تھے۔ بالکل گمبھیر حالات میں چھوڑ کے گئے عمران خان اس ملک کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف سے زیادہ کمپیٹنٹ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سب سے سچ بتا رہا ہوں کہ میں جب سے وزیر بنا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی 6 گھنٹے بھی ایک ساتھ سو سکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد خوشخبریاں دیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سب کی باری آئے گی۔ ہم لوگ تو بے گناہ تھے، پھر بھی ہم کو جیل میں بند کیا گیا ہے۔ اب وہ ایک فراز صاحبہ ہیں جنہوں نے 80 کروڑ روپے یا 83 کروڑ روپے اپنے اکاؤنٹ میں دیے ہیں۔ اب یہ بھی پتہ چلنا چلے نا کہ اس میں سے انہوں نے کتنے رکھے اور آگے کتنے دیے ہیں، اور کس کو آگے دیے ہیں، یہ بھی پتہ چلے نا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک خاتون جو ہے جس کا کوئی حکومت سے تعلق نہیں ہے، خان صاحب صحیح فرماتے ہیں، اس کے مرضی پہ، اس کے آرڈرز پہ حکومت کے ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کیسے ہو رہی تھی؟ اگر کوئی پیچھے اس کے فون کر رہا ہوگا نا، وزیر اعظم ہاؤس سے فون کیوں آ رہے تھے، تو اب پتہ چلے گی کہ یہ فراز صاحبہ جو ہیں وہ سارے کے سارے پیسے خود رکھ لیتی تھیں،
یہ جو پرائیویٹ جہازوں میں گھومتی تھیں یہ کہاں سے پیسے آتے تھے اور یا آگے بھی پیسے دیے جاتے تھے. اور نہ صرف فراح گوگی صاحبہ کا نام آئے گا, ابھی آپ شہزاد اکبر صاحب کی بات سنیں گے کہ وہ جو چینی کے کارخانوں سے, جو آٹے کی چکیوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں, اس کے بارے میں بات ہوگی. جو الائنمنٹ چینج کرنے پہ لوگوں سے پیسے لیے گئے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ کا, اس کے بارے میں بات ہوگی. زلفی بخاری صاحب سے بات ہوگی. یہ جو القادر یونیورسٹی کے نام پہ جو 100 کروڑ روپے سے اوپر لے لیے ہیں اور 37 اسٹوڈنٹ تھے, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے کیسز معاف ہوئے ہیں, ان کو 50 مرتبہ ایگزیمشن دی گئی ہے نیب کی ECL سے. تو یہ ساری باتیں نکلیں گی. اور یہ جو جھوٹ بیٹھ کے بڑا اس وقت بن رہے ہیں, خود ساختہ جمہوری لوگ بن رہے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کو کون لے کے آیا تھا. تو ساری باتیں صاف ہوں گی. ابھی نعرہ نواز شریف. نام دے کہ ان سے بات ہوگی, ان سے بات ہوگی, کہ جہانگیر پرین سے بات ہوگی, علیم خان سے بات ہوگی, سب سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے بات ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ بالکل کسی کو یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور ہم جیسے بے گناہوں کو اگر پکڑا ہے اور 5 مہینے عقوبت خانے میں رکھا ہے, تو ان سب سے سوال تو پوچھنا ہمارا فرض